بیوی کے انتخاب میں لازمی طور پر کوئی معیار تو ہوتا ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ یہ معیار شرعی ہو۔ اگر ایسا ہو جائے تو زندگی خوش بختی کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے یہی معیار وضع کیا تھا۔ اس حوالے سے امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ کی بنجر زمین میں چھوڑ گئے تھے۔ اذن الہی سے وہاں زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ لوگوں نے وہاں رہائش اختیار کرنا شروع کر دی۔ آخر کار سیدہ ہاجرہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے وہاں رہائش پذیر قبیلے کی ایک عورت سے شادی کر لی۔ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دوسری بیوی سیدہ سارہ کو اپنی بیوی اور بیٹے سے ملاقات کے سلسلے میں مکہ کے سفر کے لیے اعتماد میں کیا۔ انہوں نے کہا، جائیے مگر جلد واپس آ جائیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچنے پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بیوی ہاجرہ تو فوت ہو چکی ہیں۔ انہوں نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گھر جا کر ان کی بیوی یعنی اپنی بہو سے پوچھا، تمہارا خاوند کہاں ہے؟ بہو نے جواب دیا، وہ گھر پر نہیں، شکار کرنے گئے ہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے کی غرض سے حرم کی حدود سے باہر تشریف لے جایا کرتے تھے، اس لیے دیر سے واپس آتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، تمہاری معیشت اور گزر اوقات کیسا ہے؟ بہو، جی ہم بہت تکلیف اور سختی میں ہیں، وقت بہت مشکل سے گزر رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جب تمہارا خاوند واپس آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز بدل لے۔ یہ کہہ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے واپسی کی راہ لی۔ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام گھر لوٹے تو اپنے والد کی خوشبو محسوس کی۔ اپنے بیوی سے کہنے لگے، کیا ہمارے گھر کوئی آیا تھا؟ بیوی نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے کہا، ہاں، اس طرح کا ایک بوڑھا شخص آیا تھا۔ سیدنا اسماعیل، اس نے تمہیں کیا کہا؟ بیوی، اس نے کہا تھا کہ اسماعیل کو میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز بدل لے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، یہ میرے والد گرامی تھے، تم ہی میرے گھر کی دہلیز ہو۔ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں طلاق دو۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اسے طلاق دے کر ایک اور عورت سے شادی کر دی۔ یہ خوش بخت عورت مزاز بن عمرو جرہمی کی بیٹی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک عرصہ کے بعد پھر اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے مکہ جانے کے حوالے سے سیدہ سارہ کو اعتماد میں لیا۔ سیدہ نے پھر جلد واپسی کی تلقین کی۔ اب کے بار جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے دروازے پر پہنچے تو اپنی نئی بہو سے ان کی یوں بات چیت ہوئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ بہو، شکار کرنے گئے ہیں اور وہ آتے ہی ہوں گے، انشاءاللہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ تشریف رکھیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام
آپ کے معاشی حالات کیسے ہیں؟ بہو: جی اللہ کا بہت فضل کرم ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام: آپ لوگوں کا کھانا اور پینا کیا ہے؟ بہو: جی محترم، ہم گوشت کھاتے ہیں اور میٹھا صاف پانی پیتے ہیں۔ بہو خاموشی سے جا کر دودھ اور گوشت لے آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے برکت کی دعا دی۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھانے سے فارغ ہوئے تو بہو بولی: آئیے میں آپ کا سر دھو دوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رضامندی ظاہر کر دی اور نیک بہو نے ان کا سر دھو دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا: جب تیرا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ تیرے گھر کی دہلیز اچھی ہے، اسے قائم رکھنا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام شکار سے لوٹے تو گھر میں اپنے والد کی خوشبو محسوس کی۔ اپنی بیوی سے کہنے لگے: کیا گھر میں کوئی آیا تھا؟ بیوی: جی ہاں، حسین ترین چہرے اور عمدہ ترین خوشبو والے ایک بزرگ۔ انہوں نے آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھا، میں نے ان کی مہمان نوازی کی اور ان کا سر دھویا۔ یہ رہے ان کے دونوں قدموں کے نشانات۔ اسماعیل: انہوں نے کوئی پیغام دیا؟ بیوی: جی وہ فرما کر گئے ہیں کہ اسماعیل کو میرا سلام کہنا اور پیغام دینا کہ تیرے دروازے کی دہلیز ٹھیک ہے، اسے قائم رکھنا۔ قارئین، دہلیز تو دراصل وہ خود تھی۔ اس نیک بخت اور سعادت مند خاتون سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہوئی، جس نے قیامت تک کائنات میں اعلیٰ مقام و مرتبہ پایا۔ یہ بات بتانے کی نہیں، آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔